اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج پارہ نمبر 17 ہم نے الحمدللہ تراویح میں ختم کر لیا۔ ابھی ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے، اس میں فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہیں، دنیا کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، اور جب بھی نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے، بلکہ کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں۔ نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب، پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت اور رسالت کی عظمت و شان کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن، اعتدال، حکیمانہ نظام کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان کا نظام درم برہم ہو جاتا، یعنی اگر برفرض محال دو خدا ہوتے اور دونوں برابر اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ ہوتا اور نتیجہ کائنات میں فساد اور تباہی کی شکل میں رونما ہوتا۔ اگر ایک کا حکم چل جاتا تو دوسرے کا نہ چلتا، تو جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے کہلاتا۔ آیت نمبر 30 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو یہاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا فرمایا۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی۔ قرآن میں اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوئے اور فلک کے کلمات آتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور ان کے درمیان کشادہ رستے بنا دیے، اور آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا، رات اور آسمان اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی۔ آگے چل کر بتا دیا قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، اور کوئی اسے رد نہ کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 51 کے اندر ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے عرف باپ اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نمرود کی قوم نے کہا، ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو مجمع عام میں بلا کر ان سے جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے کہا، یہ سوال اپنے بڑے بت سے کرو، اگر وہ بول سکتے ہیں۔ تو اس پر وہ شرمندہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک کلاؤ میں ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی۔ اس کے بعد لوط، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں امام ہدایت بنایا اور نبوت عطا کی۔ آیت نمبر 78 کے اندر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، جس میں حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا اور جنگ سے حفاظت کے لیے زرہیں بنانا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا گیا تھا
جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ جنات کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا، پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال اور نعمتوں سے نواز دیا۔ پھر اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، یونس اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے۔ دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ نے تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ سے ان کلمات سے انہوں نے توبہ کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور ان کی دعا کے کلمات یہ تھے: ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین، یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم کی رحمت کو ثابت کیا۔ یہاں پہ آگے سورہ حج سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اسی لیے اس سورت کا نام بھی الحج قرار پایا۔ پہلی آیت میں اللہ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا اور قیامت کے ایک زلزلے کے طور پر بتایا کہ برپا ہوگی، اس کا منظر اس قدر وحشت ناک ہوگا کہ جو دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو فراموش کر دیں گی اور ان کے حمل ساقط بھی ہو جائیں گے عورتوں کے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 3 سے بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور ہر اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، جو اس کو دوست بنائے گا یعنی شیطان کو، وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے کے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں آگے اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے، یہ اس کی ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان یہود، سابی اور عیسائی آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، جس کو اللہ ذلیل کرے دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مسجد میں معتکف ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 27 سے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے،
وہ آپ کے پاس دور دراز کے راستوں سے پیدل ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں عورتوں کے رحموں میں تھے۔ ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کے پورا کرنے کا حکم ہے جو معصیت خداوندی پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا بھی حکم ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والے کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندوں نے جکڑ لیا یا آندھی نے اس کو کسی دور جگہ پہ پھینک دیا ہو۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے۔ قربانی کو اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے ایک اللہ کی نشانی میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کو نہر کرتے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ، محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 کے اندر بیان ہے کہ قربانی کا مقصد گوشت کا حصول نہیں بلکہ اس فعل قربانی سے تقوی جو حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کی اصل روح ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی امت کو قربانی کے گوشت پوست کے استفادے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا قلع خما کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 41 میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کے قیام اور نیکیوں کے پھیلاؤ اور برائیوں کے سدباب کو قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر نظام گردش لیل نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے، سمندروں میں کشتیوں کی روانی، آسمان کے بغیر ستون کے قرار کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ بت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ پارہ نمبر 17 ختم ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔